بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنی صدارت کی دوسری مدت شروع ہونے کے محض ایک ہفتے بعد عالمی کاروباری رہنماؤں سے خطاب میں واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اپنی مصنوعات امریکہ میں تیار کریں یا پھر ٹیرف کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں تمام کاروباری حضرات کو میرا پیغام بہت سادہ ہے کہ امریکہ آئیں اور اپنی مصنوعات تیار کریں اور دنیا میں کسی بھی ملک کے مقابلے میں کم ترین ٹیکس عائد کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ اپنی مصنوعات امریکہ میں نہیں بنائیں گے جو کہ آپ کا استحقاق ہے تو پھر آسان حل یہ ہے کہ آپ کو ٹیرف ادا کرنا پڑے گا۔ اپنے روایتی انداز میں امریکہ کے سابق صدور پر نکتہ چینی کرتے ہوئے جو بائیڈن کو بھی نشانہ بنایا اور ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے دوسرے ممالک کو امریکہ سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی، لیکن ہم اس طرح کی کوئی اجازت نہیں دیں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ الیکشن سے اب تک دنیا میں ایک کرن روشن ہوئی ہے کہ یہاں تک کہ وہ ممالک بھی جن کے ساتھ خاص طور پر ہمارے دوستانہ تعلقات نہیں ہیں وہ بھی خوش ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل نظر آ رہا ہے اور وہ مستقبل کس قدر تابناک ہوگا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ ہماری قیادت میں واپس آ گیا ہے اور کاروبار کے لیے کھلا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میرا ماننا ہے کہ تیل کی قیمت کم ہو جائے تو یوکرین جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ میں سعودی عرب اور تیل برآمد کرنے والے ممالک کے اتحاد اوپیک سے کہنے والا ہوں کہ تیل کی قیمت کم کریں۔ اگر قیمت کم ہوئی تو روس یوکرین جنگ فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت تیل کی قیمت بہت زیادہ ہے جس سے جنگ جاری رہے گی۔ صدر ٹرمپ نے دوستو چائنا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات قائم ہونے کی بھی توقع ظاہر کی، لیکن زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم سب شفافیت کا تقاضا کرتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یورپی یونین کو بھی نہیں بخشا اور کہا کہ یورپی ممالک سخت قوانین نافذ کرتے ہیں اور امریکہ کے کاروبار پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ممکنہ طور پر اہم تجارتی شراکت داروں کینیڈا، میکسیکو اور چائنا پر 1 فروری تک ٹیرف عائد کر سکتا ہے۔ حال ہی میں سیٹلائٹ سے موصول تصاویر سے یہ بات علم میں آئی ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کی پہاڑیوں کو شام سے جدا کرنے والے بفر زون میں تعمیرات کی ہیں۔ تعمیرات 600 میٹر سے زیادہ رقبے پر اس علاقے میں ہو رہی ہیں جہاں بفر زون موجود ہے۔ حالانکہ 1974 کے اسرائیل اور شام کے جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی افواج کو یہاں کے مغربی علاقے پر موجود حد کو عبور کرنا ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ 21 جنوری کو حاصل کی گئی تصاویر میں اس علاقے میں نئی تعمیرات اور ٹرکوں کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ان تعمیرات کا آغاز ممکنہ طور پر اس سال کے آغاز میں ہوا ہے اور 1 جنوری کو کم ریزولوشن کی تصاویر کو دیکھ کر اس مقام پر بتدریج تعمیرات کی نشاندہی کچھ مشکل نہیں۔ ان تصاویر میں تقریباً 1 کلومیٹر لمبے نئے راستے یا سڑک کا بھی انکشاف ہوا ہے جو پہلے سے موجود سڑک کے ساتھ مل کر اسرائیلی علاقے کی جانب جاتی دکھائی دے رہی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ آج جب ہمارا ملک ترقی یافتہ ہندوستان کے عزم کی تکمیل کے لیے کوشش کر رہا ہے تو ہمیں نیتا جی کی زندگی سے مسلسل تحریک ملتی ہے۔ ان کا سب سے بڑا ہدف آزاد ہندوستان تھا جس کے لیے انہوں نے اپنی پرسکون زندگی کو چھوڑ کر جدوجہد کو ترجیح دی۔ مودی کا کہنا تھا کہ ہمیں عالمی سطح پر بہترین بننے، کام میں مہارت اور کارکردگی پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نیتا جی نے آزاد ہند فوج بنائی جس میں ملک کے ہر علاقے اور ہر طبقے کے لوگ شامل تھے۔ نریندر مودی کا کہنا تھا کہ گزشتہ 10 سال میں بی جے پی کی حکومت نے تیز رفتار ترقی کے ذریعے عوام کی زندگی کو آسان بنا دیا، 25 کروڑ افراد کو غربت سے نکالا، دیہات اور شہروں میں جدید انفراسٹرکچر تعمیر کیے جا رہے ہیں اور ہندوستانی فوج کی طاقت میں اضافہ کر رہے ہیں۔
لیکن دوستو، مودی نے یہ نہیں بتایا کہ ساتھ ساتھ کمزوروں پر ظلم بھی کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے 16 سال سے قید 178 فوجی اہلکاروں کو جیل سے رہا کر دیا۔ شیخ حسینہ واجد کے دور میں ان فوجی اہلکاروں کو 2009 کی پرتشدد فوجی بغاوت میں ملوث ہونے کے الزام میں قید کیا گیا تھا۔ ابتدائی طور پر ناکام فوجی بغاوت پر 150 سے زیادہ افراد کو موت کی سزا سنائی گئی تھی، تاہم شفاف ٹرائل اور قانونی تقاضے مکمل نہ کرنے پر شدید تنقید ہوئی تھی۔ ایک دہائی عرصہ سے بیت جانے کے باوجود یہ فوجی اہلکار انصاف کے منتظر تھے، جنہیں کل رہائی نصیب ہو گئی۔ شیخ حسینہ واجد کے دور حکومت میں 2009 کی 2 روزہ بغاوت کی بنیاد دراصل دوستوں عام فوجیوں میں برسوں سے پائی جانے والا غصہ تھا۔ یہ فوجی اپنی تنخواہوں میں اضافے اور اپنے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک کے خلاف اپیلیں کرتے رہے، لیکن شیخ حسینہ واجد نے ان کی ایک نہ سنی۔ جس پر فوجیوں نے اپنے حقوق کے لیے منظم ہونا شروع کر دیا تو شیخ حسینہ واجد نے اسے حکومت کے خلاف فوجی بغاوت قرار دے کر اپنی ہی فوج کے خلاف کریک ڈاؤن آپریشن کروا دیا۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ سال اگست میں طلبہ تحریک کے نتیجے میں شیخ حسینہ واجد کا 15 سالہ دور حکومت کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا تھا۔ شیخ حسینہ واجد اپنی جان بچا کر بھارت فرار ہو گئی تھی اور تاحال وہیں مقیم ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں ان کے خلاف کرپشن اور قتل کے متعدد مقدمات چل رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی پالیسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ تاریخ کے سب سے بڑی کریک ڈاؤن میں 538 غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان غیر قانونی تارکین وطن کو امریکی فوج کے سینکڑوں ہوائی جہازوں میں بھر کر ملک بدر کر دیا گیا۔ یاد رہے دوستو کہ صدر ٹرمپ نے 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھاتے ہی اپنی سخت اور متنازع امیگریشن پالیسی کے نفاذ کے لیے ایگزیکٹو حکم نامہ جاری کیا تھا، جس کے بعد 23 جنوری کو امریکی کانگریس نے غیر قانونی طور پر امریکہ میں رہنے والے تارکین وطن کی حراست اور ملک بدر کرنے کا بل منظور کیا تھا۔ فرانس میں گستاخانہ خاکے شائع کرنے والے میگزین کے دفتر کے باہر 2020 میں ہونے والے حملے کے الزام میں جن پاکستانیوں کو قید کی سزائیں سنائی گئیں، ان میں سے مرکزی ملزم ظہیر محمود کو 30 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ سزا مکمل ہونے کے بعد 37 سالہ ظہیر محمود کو ملک بدر کر دیا جائے گا اور فرانس میں داخلے پر تا حیات پابندی بھی ہوگی۔ 5 دیگر پاکستانیوں، جن میں سے کچھ حملے کے وقت نابالغ تھے، ظہیر محمود کی حمایت اور حوصلہ افزائی کرنے پر انہیں بھی 3 سے 12 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ظہیر محمود کو حملے کے وقت معلوم نہیں تھا کہ اب اس مقام پر میگزین کا دفتر نہیں ہوتا، بلکہ 2015 میں ایک حملے کے بعد وہ کہیں اور منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد متنازع میگزین نے اپنا دفتر تبدیل کر کے کہیں اور منتقل تو کر دیا، لیکن اپنی گندی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ 2020 میں بھی دوبارہ گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ سیز فائر شروع ہوتے ہی حماس کے مسلح جنگجوؤں کا سڑکوں پر آنا یہ پیغام تھا کہ ہزاروں ارکان کی شہادت، اسلحہ اور سرنگوں کی تباہی کے باوجود حماس کو ختم نہ کیا جا سکا، اور وہ اب بھی وہ غزہ کی مضبوط ترین جماعت ہے۔ نامور امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ 15 مہینے اسرائیل سے جنگ کے بعد فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے پھر سے غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ امریکی اخبار کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو حماس کے خاتمے کے دعوے کرتے رہے، لیکن غزہ کے لیے کوئی متبادل نہ پیش کر سکے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں غزہ کے اندر تباہ ہونے والی عمارتوں اور دیگر انفراسٹرکچر کے ملبے کو صاف کرنے میں 21 سال کا عرصہ لگے گا اور ملبے کی صفائی پر $12 ارب کی رقم خرچ ہوگی۔ اسرائیلی فوج غزہ میں اب بھی جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہی ہے اور گزشتہ روز رفح میں ملبہ صاف کرتے لوگوں پر اسرائیلی ہیلی کاپٹروں نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا۔
اس کے علاوہ اسرائیلی فوجی ٹینک نے جنوبی غزہ میں فائرنگ کر کے 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، اور اس حوالے سے صہیونی فورسز کا کہنا ہے کہ معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ عالمی فوجداری عدالت کے چیف پروسیکیوٹر نے افغان طالبان کے سربراہ سمیت 2 طالبان رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی درخواست کر دی۔ عالمی فوجداری عدالت کے پاکستانی نژاد چیف پروسیکیوٹر کریم خان نے عدالت سے افغان طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اور افغان چیف جسٹس عبدالحکیم حقانی کے وارنٹ جاری کرنے کی درخواست کی ہے۔ کریم خان کا کہنا ہے کہ ایسے شواہد موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اور چیف جسٹس عبدالحکیم حقانی افغان خواتین اور لڑکیوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان خواتین اور لڑکیاں افغان طالبان کے ہاتھوں مظالم کا شکار ہیں۔ پاکستانی نژاد کریم خان کا کہنا تھا کہ ہمارا یہ اقدام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ ہونے والا سلوک ناقابل قبول ہے۔ عالمی فوجداری عدالت کے ججز اب کریم خان کی درخواست پر غور کریں گے اور وارنٹ جاری کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے دوستو فیصلہ کریں گے۔ عالمی فوجداری عدالت کے چیف پروسیکیوٹر کی جانب سے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی درخواست پر طالبان کی جانب سے ابھی کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ عمران خان کی طرف سے شیر افضل مروت کا اڈیالہ جیل میں داخلہ بند کروانے کا عدالتی حکم سامنے آ گیا ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان نے عدالتی آرڈر میں تحریر کروایا ہے کہ شیر افضل مروت ان کے وکیل نہیں ہیں۔ توشہ خانہ 2 کیس کی گزشتہ روز کی سماعت کا تحریری حکم نامہ سامنے آ گیا، جس میں شیر افضل مروت کو کمرہ عدالت تک رسائی کی اجازت نہ دیے جانے کو عدالتی حکم کا حصہ بنایا گیا ہے۔ آرڈر میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان نے تحریر کروایا کہ شیر افضل مروت کو جیل داخلے سے روکا جائے۔ عمران خان نے عدالت کو بتایا بلکہ کہا کہ شیر افضل مروت کو اس کیس میں ہمارے کیس میں پیش ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ دوسری طرف شیر افضل مروت نے عمران خان کی ان سے ملاقات سے انکار کی خبر کو جھوٹ قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سب چینلز نے کہا کہ عمران خان نے شیر افضل مروت کو ملنے سے اور آنے سے منع کر دیا، جو کہ خبر جھوٹ ہے۔ اس پر میرا کوئی موقف لینا بھی کسی نے گوارا نہیں کیا۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ میں تنہا ہی بہتر ہوں، عزت نفس سے زیادہ مجھے کچھ عزیز نہیں ہے، ایسی باتیں پھیلانے سے میرے لوگوں کے دل میں میل پیدا ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے خان سے ملنے پہلے بھی نہیں دیا جاتا تھا، اب بھی نہیں دیا گیا، جعلی خبریں میرے خلاف دی گئی، میں میڈیا سے 15 دن دور رہوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم نے حکومت سے کہا تھا کہ مذاکرات کو سنجیدہ لیں، اس سب کا نقصان حکومت کو ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے لکھا کہ ایجنسیاں ان کے کام میں مداخلت کر رہی ہیں، القادر ٹرسٹ کیس اس کی واضح مثال ہے۔ یہ ایک کالا فیصلہ ہے، عمران خان اور بشرا بی بی کا اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا۔ تحریک انصاف کا یہ بھی کہنا تھا کہ معیشت ڈوب چکی ہے، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے، وزیر اعظم کہتا ہے کہ ڈیجیٹل پاکستان بنائیں گے، تم شارک مچھلی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، حکومت ہوش کے ناخن لے، ہم حکومتی اقدامات مسترد کرتے ہیں۔ 9 مئی اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، عمران خان کی ہدایت پر مذاکرات ختم کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا بھی کہنا ہے کہ انڈیا میں لوک سبھا 6 گھنٹے چلتا ہے، یہاں کورم تک پورا نہیں ہوتا اور اجلاس ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے خلاف لمبی چارج شیٹ ہے، لمبی چارج شیٹ کے باوجود عمران خان نے مذاکرات کا کہا اور 2 مطالبات رکھے۔ حکومت تحریری مطالبات کی مانگ کی، ہم نے وہ بھی دے دیے، دن گزر گیا، حکومت نے کل کے دن کے بعد بھی جوڈیشل کمیشن کا اعلان نہیں کیا۔ شبلی فراز کا بھی کہنا تھا کہ لوگوں کے احتجاج اور آواز کو کیسے دبایا جائے، پھر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ کیسے کریں جب ایسے قانون پاس ہو رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں قائم بحریہ ٹاؤنز کے معاملے کی قومی سطح پر تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے۔
ریاست نے 25 سال بعد ملک ریاض پر ہاتھ ڈال دیا ہے، اب ان کا بچنا مشکل ہے۔ ملک ریاض کو اب کسی قسم کا ریلیف کسی فارم سے نہیں ملے گا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ کوئی بھی پاکستانی ملک سے باہر بحریہ ٹاؤن کے منصوبے میں پیسہ لگاتا ہے تو اسے بھی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کا پیسہ ڈوب جائے گا۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ملک ریاض ایک زمانے میں کہا کرتا تھا کہ میں پاکستان سے باہر جا کر کاروبار کرنا حرام سمجھتا ہوں۔ اب وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے دبئی میں آ کر بہت بڑا پروجیکٹ لانچ کیا ہے اور یہاں آ کر چھا گیا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بھر میں بننے والے بحریہ ٹاؤنز کی ٹرانزیکشنز غیر قانونی ہے، یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کی زمینوں پر قبضے کیے گئے۔ اب وہ وقت چلا گیا ہے جب ملک ریاض پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ میں نے سن 97 میں جب کہا کہ بحریہ کا نام ملک ریاض کیسے استعمال کر رہا ہے اور پاک بحریہ کو کیا فائدہ مل رہا ہے، تو نیول چیف نے ایک ایڈمرل کو بھیجا اور کہا کہ اس معاملے پر بات نہ کریں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پاکستان میں دوغلا پن جاری رہے گا تو جمہوریت کا سلسلہ اصل روح کے مطابق نہیں آ سکتا۔ صحافت، سیاست اور عدلیہ میں دوغلے پن کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔